الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، آن لائن فیملی درس کے اس سلسلے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے آج ایک ایسی گفتگو پر روشنی ڈالنی ہے جو پچھلے سلسلے سے جڑی ہوئی ہے۔ گھر کے تمام افراد کے سلسلے میں جس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، ٹینشن اور تکلیف دہ حالت میں نماز اور صبر کے ذریعے سے جو ہے مدد طلب کی جائے۔ آیت میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ دو چیزیں، نماز اور صبر، یہ مدد کی لسٹ میں ہی نہیں ہے ہمارے۔ ہم فلاں صاحب سے مدد مانگیں گے، والدین اولاد جو ہے والدین سے مدد مانگے گی، والدین اولاد سے مدد مانگیں گے، بہرحال ایک دوسرے سے مدد مانگیں گے، لیکن مدد کا بہت اہم فارمولہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ یہ تو ہر جگہ پر ضرورت ہے، لیکن گھر کی زندگی میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پہ گھر کا سکون، گھر کا چین اور گھر کا امن جو خراب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اس میں جہاں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے، اس میں ایک جو ہے بے صبری، ویٹ اینڈ واچ۔ ہم یہ چیز جو ہے باہر کے لیے ہمیشہ سنتے ہیں، بولتے ہیں اور تلقین بھی کرتے ہیں لوگوں کو، ارے بھائی تھوڑا صبر سے لو، تھوڑا ویٹ کرو تھوڑا۔ یہی معاملہ جو ہے گھر کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے والدین اولاد کا معاملہ ہو، بھائی بہن کا معاملہ ہو، یا کسی اور بھی رشتے اور تعلق کا معاملہ ہو۔ صبر کا معاملہ جو ہے بہت اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان لمیٹڈ ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے، صبر کرنے والوں کا۔ تو بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو وہ ہم لوگ ہم برداشت نہیں ہوتا ہمارے سے۔ برداشت کرنا جو ہے یہ ایک بہت اہم صفت ہے، اور ایک ہم اس کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صبر کو ہم لوگ ایز اے ویپن استعمال کرنا چاہیے، ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے صبر کو، کہ اپنے آپ کو رو کے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ ایک چیز یہ، بہت سارے فتنے فساد، دنگے فساد، لڑائی جھگڑے تکرار سے جو ہے گھر کے افراد جو ہے بچ سکتے ہیں، جب کہ گھر کے افراد کے اندر یہ صبر کا مادہ پیدا ہو۔ دوسری چیز نماز۔ نماز کے معاملے میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہوا تھوڑا تیز ہو جاتی تھی، یعنی ہوا ذرا تیز ہو جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے۔ یعنی کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے سلسلے میں، نماز پڑھنے کے معاملے میں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے فکر مند ہوتے۔ کب؟ جب تھوڑی سی ہوا تیز ہوتی۔ مطلب کیا ہوا؟ کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش کی گھڑی اگر وقت ہمارے اوپر آئے تو ہمیں پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، چاہے بیماری کا معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، یعنی مالیات کا معاملہ ہو، یا کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم
انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آزمائش میں اپنے آپ کو ہم مبتلا سمجھ رہے ہیں، ان حالات میں گھر کے تمام افراد کو یہ اپنی زندگی کا ایک پرنسپل بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگی جائے، چاہے کوئی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، والدین بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر ہے، بھائی بہن، کوئی بھی قرضے کا معاملہ ہو گیا، کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا، یا اور اس کے علاوہ اور کوئی گویا کہ معاملہ ہو گیا، اللہ نہ کرے ہو گیا، تو پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نماز کا مسئلہ مطلب یہ ہے اصل میں، اور نماز کے ذریعے سے ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، ایک تو اللہ سے قریب ہونا، دوسرا نماز کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، لوگوں کو بڑا ماننا، اپنے آپ کو مائنس کرنا، یہ ایک مقصد ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ پوری نماز کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی ہے۔ تو تواضع کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رہنا، گھر کے اندر اگر یہ صفت اگر آ جائے ہمارے افراد کے اندر، گھروں کے، تو بہت سارے مسائل جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے، یعنی پیدا ہوں گے ہی نہیں مسائل۔ کیا؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ ٹھیک ہے، آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، میری بات ہو سکتا ہے شاید اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے، آپ کی بات میں زیادہ فائدہ ہے، بہرحال آپ کے حساب سے کریں گے۔ دیکھیے انشاءاللہ کیسا گھر کا ماحول خوشگوار بنتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا مطلب۔ تو ایک تو صبر، دوسرا نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اللہ کے ذات سے بڑی نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بڑی نہیں ہے، لہذا اس کی طرف متوجہ ہو کر اس مسئلے کے حل کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں۔ نماز کے ذریعے یہی چیز اصل اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے ہم لوگ کہ ہمارے گھروں میں کس طرح چین اور سکون کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔